بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گی جس کے ایمان کی نفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھا کر کہا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ خدا کی قسم کھا کر کہا، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون شخص؟ آپ کس کے بارے میں ایسے فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں سے، اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو، امن میں نہ ہو، یعنی پڑوسیوں کو ستا کے رکھتا ہو، جو شخص اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ رکھتا ہو، میرے نبی قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی نگاہ میں تو یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو کبیرہ گناہ تو دور کی بات، صغیرہ بھی نہیں سمجھتے۔ ستائے جاتے ہو، پڑوسیوں کو ستائے جاتے ہو، ستائے جاتے ہو۔ یہاں اتنا ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے یہ غیر اخلاقی کام ہے پڑوسی کو ستانا، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان تو دیکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو دیکھو کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ آئیے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے۔ ایک حدیث میں ہے، جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں سے مامون نہ ہو۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید کی کہ مجھے ان کی تاکیدوں سے یہ گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا کر رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ایک نقل کیا گیا ہے جس میں پڑوسی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہوں، پڑوس کا حق، رشتہ داری کا حق اور اسلام کا حق۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے 2 حق ہوں، پڑوس کا حق اور اسلام کا حق۔ تیسری قسم وہ ہے جس کا 1 حق ہو، وہ غیر مسلم پڑوسی ہے، یعنی صرف پڑوسی ہے۔ پڑوس کے 3 درجے بیان کیے گئے، اور اس حدیث میں تو مشرک کو بھی پڑوس کا حق مل گیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ ہمارے اسلام میں اگر تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہی ہے تب بھی تمہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تمہیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 2 پڑوسیوں میں فیصلہ کیا جائے گا، یعنی اللہ جل شانہ کے جو حقوق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، ان میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ جو انسانوں کے حقوق ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے 2 پڑوسیوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا، اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو کہا، جاؤ اپنا کام کرو، اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کی ہے، تم کو ستایا ہے، تو تم اس کے بارے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تم اس کو نہ ستاؤ۔ جو لوگ اپنے پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ آنکھیں کھولیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں۔ ایک حدیث میں تو یوں بھی کہا گیا تھا کہ اگر تم بازار سے پھل لے کر آؤ تو تھوڑے زیادہ لے کر آؤ اور اپنے پڑوسی کے بچوں کو بھی دے دیا کرو، لیکن اگر تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم خود اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر آؤ، پڑوسی کے بچوں کے لیے بھی لے کے آؤ، تو میرے آقا نے کہا چھپا کے آؤ، ان کو دکھاؤ نا، تمہارے بچے اس کو کھاتے ہوئے گھر سے باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچے دیکھ کر ان کا بھی جی ڈل جائے کہ یہ تو کھا رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی کہا کہ جب تم کھانا بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر دو اور کچھ حصہ اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دو۔ آج اس صورتحال کو ہم دیکھیں، کیا ہمیں ہمارے پڑوسیوں کا خیال تک ہے؟ کیا وہ بھوکے ہیں؟ کیا ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے یا ان کے پاس پہننے کو کچھ ہے؟ کیا کچھ ایسا تو نہیں ہوا کہ انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو، ہم ان کے پاس نہیں پہنچے؟ یہ تو دور کی باتیں، آج کل پڑوسیوں کو ستانا، جن کی بجلی بل ایک ساتھ ہیں، میٹر ایک ہے،
انہیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جن کے گیس کے بل ایک ساتھ ہیں انہیں بھی خیال رکھنا چاہیے اپنے پڑوسیوں کا۔ جن کی زمینیں مشترک ہیں اور جو لوگ دوسروں کی زمینوں میں فصلوں میں اپنے جانور چھوڑ دیتے ہیں انہیں بھی خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ آپ کا پڑوسی آپ سے امن میں رہے، نہیں تو اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ آپ نے پڑوسی کو کتنا ستایا تھا۔ امید کرتی ہوں آج سے آپ اس پر عمل کریں گے، اور یہ بھی امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔